آپ کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے اور اللہ پاک کل امت مسلمہ کو حقیقی خوشیاں عطا فرمائے۔ محبت سے بولے آمین۔ آج کی گفتگو کا موضوع میں نے کافی سوچ بچار کیا کہ کس موضوع پر بات کی جائے، کیونکہ آج کا دن بڑا ہے، بڑا دن ہے عید کا، اور اس بڑے دن میں وہ بے حس لوگ، وہ گھٹیا اور نکارا لوگ جو تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اپنی اوقات دکھاتے ہیں اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اطہر پر کبھی کیچڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی گستاخی کرتے ہیں، اور ابھی یہ زمانہ جو ایک نئی نمونیہ جو اس نے سر نکالا ہے اور نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہمیں نہ تو اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کا نام لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ یہ ہے، ہم اپنے آقا کا تذکرہ اتنے عام کریں گے، اتنا عام کریں گے کہ یہ اپنی موت خود ہی مر جائیں گے، یہ اپنی موت خود ہی مر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ورفعنا لک ذکرک ہے، ذکر ہے اونچا، بول بالا تیرا، ذکر ہے اونچا، بول بالا تیرا، مٹ گئے، مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تیرے اوصاف کا آقا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گیا۔ ہم اپنے آقا کا تذکرہ اتنی عام کریں گے کہ ہمیں ان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی، ان کو اپنے ورد احاطہ میں لانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو وہ عظمتیں عطا کی ہیں، وہ شانیں عطا کی ہیں۔ رب کعبہ کیا فرمایا؟ پیارے محبوب ورفعنا لک ذکرک، پیارے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ تو آدھے بلند ہوگی سبحان اللہ۔ مولا ہم پیارے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، ذکر آپ کا ہے، بلند کرنے والے ہیں۔ ہم اپنی شان کی بیائی کے مطابق آپ کا ذکر بلند کر رہے ہیں، بلند کرنے والے ہم ہیں، ہم نے بلند کر دیا۔ مولا کتنا بلند کر دیا؟ فرمایا جتنی میری شان۔ مولا پھر بھی کتنا؟ فرمایا پیارے محبوب اذان کے اندر اللہ اکبر کی صدائیں اگر میرے لیے ہوں گی تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں تیرے لیے ہوں گی۔ کتنا بلند کیا؟ فرمایا پیارے محبوب نماز کے اندر اگر سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ میرے لیے ہوگا تو السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ تیرے لیے ہوگا۔ محبوب آپ کا ذکر ہم نے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، اذا ذکرت ذکرت معی، پیارے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ محبوب ہم نے آپ کو وہ شان عطا کی ہے کہ لفظ اعلی عالمین تمام جہان، یہ جب میں ان کو ذکر کرنے لگوں گا تو اپنی حمد کے ساتھ ذکر کروں گا، اور وہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا بولے تمام جہانوں کا جو رب ہے،
تمام حمد اس کے لیے ہے۔ میں پیارے محبوب عالمین کا لفظ ایک میں نے ایک اپنے لیے استعمال کیا ہے، ایک تیرے لیے استعمال کروں گا، اور وہ کیسے زمانے کو بتا دوں گا۔ دنیا والوں یاد رکھنا، الحمدللہ رب العالمین شان میری ہے، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین شان تیری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ جہاں جہاں پیارے محبوب میری رب العالمین کے تذکرے ہوں گے، وہاں پہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے ترانے تیرے لیے ہوں گے۔ جہاں جہاں میں رب العالمین کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک پیارے محبوب تیری مصطفیٰ کے ڈنکے بجے۔ پیارے محبوب ہم نے آپ کو وہ جداگانہ شانیں عطا کی ہے کہ جس تک یہ پونے لوگ نہیں پہنچ پائیں گے، یہ بے قدرے بے حس لوگ یہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ پیارے محبوب ہم نے تو آپ کو شان عطا کی ہے کہ ہم نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ پیارے محبوب ہم نے آپ کی ذات کو جب وہ ذات بنا کر بھیجا ہے، وہ ہستی بنا کر بھیجا ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور ان کی ذات کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ختم نبوت کا تاج پیارے محبوب میں آپ کے سر اقدس پر سجا دوں گا۔ ختم نبوت کا تاج آپ کے سر اقدس پر سجا دوں گا، اور وہ جداگانہ شان ہوگی کہ زمانے کے اندر اگر کوئی ختم نبوت کا تاجدار ہوگا تو وہ جناب محمد عربی کی ذات ہوگا۔ اور یہ ایک واحد جداگانہ شان تھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام شاہ فرمایا، میں لوگوں یاد رکھنا نبوت کا دروازہ میرے اوپر بند ہے، رسالت کا دروازہ جو بھی اٹھے گا، جہاں سے اٹھے گا، روئے زمین کے کسی کونے سے اٹھے، جب وہ یہ دعویٰ کرے گا تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا، وہ مردود ہوگا، وہ کذاب ہوگا۔ جو کہے گا کہ میں نبی ہوں، جو کہے گا کہ میں نبی ہوں، وہ جھوٹا ہوگا، وہ زمانے کا کذاب ہوگا۔ اور لوگوں یاد رکھنا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ آئیں گے اور اپنی حقیقت کو سامنے لائیں گے، خوب سے وحدت کا اظہار کریں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ وہ 30 کذاب ہوں گے، کتنے؟ 30 کذاب ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ وہ سارے جھوٹے ہوں گے، سارے کذاب ہوں گے، سارے مردود ہوں گے، بلکہ جب وہ دعویٰ کریں گے غلامان مصطفیٰ ان کو کتی سے پکڑ کے زمین میں دفن کر دیں گے۔ جب ان کا کلا جمع ہوگا عظمت مصطفیٰ کا علم جو ہے وہ اور بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ گرامی کہہ دوں، رب کعبہ نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کو وہ عظمت اور شان عطا کر کے بھیجا کہ پیارے محبوب ختم نبوت کے تاجدار آپ ہیں۔ ختم نبوت کے تاجدار، تاجدار ختم نبوت، بولے تاجدار ختم نبوت۔ اب آپ گرامی قدر، رب کعبہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ میں پیارے محبوب، اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ آپ کا جسم اطہر جو ہے وہ آپ کی قبر انور کے اندر جو ہے وہ زندہ و سلامت ہوگا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی بولے اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی بولے اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اور رب کے ہاں اسے رزق کیا جاتا ہے۔
अंबिया नहीं मर सकते, अंबिया नहीं मर सकते, अंबिया हमेशा जिंदा होते हैं। अब आप गिरामी कदर, फिर अल्लाह पाक ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को इल्म की वो शान अता की है कि फरमाया प्यारे महबूब वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा। प्यारे महबूब हर वो चीज़ जो आप नहीं जानते थे हमने आपको उसका इल्म दे दिया। हर वो चीज़ जो आप नहीं जानते थे हमने आपको उसका इल्म दे दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम मिंबर के ऊपर तशरीफ़ फरमा हुए और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, मैं लोगों पूछ लो मुझसे सलूनी अम्मा शिअ्तुम, मुझसे पूछ लो, जो पूछना चाहते हो पूछ लो, जो जिस तरह का सवाल करना चाहते हो पूछ लो, जिस तरह का सवाल किए चले जाओगे मैं बताता चले जाऊँगा। सहाबा कराम पूछते चले गए और आका करीम अलैहिस्सलाम उसका जवाब देते चले गए। सहाबा कराम कहते हैं कि बीच में ज़ोहर की नमाज गुजर गई, ज़ोहर की नमाज पढ़ के आका करीम ने फिर खुतबा इरशाद फरमाया, असर की नमाज पढ़ के आपने फिर खुतबा इरशाद फरमाया, मगरब की नमाज पढ़ के आपने फिर खुतबा इरशाद फरमाया, इशा की नमाज पढ़ के आपने फिर खुतबा इरशाद फरमाया और आका करीम अलैहिस्सलाम ने सारा कुछ बयान कर दिया। सहाबा कराम कहते हैं हम में से जो जितना याद रख सकता था उसने वो याद रख लिया। अल्लाह के हबीब ने जब से ज़माना बना है, जब से कायनात बनी है तब से बयान करना शुरू किया और जब तक ज़माना कायम है क़यामत की सुबह तक का इल्म जो है वो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाया अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत जो है वो मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा, मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा। आका करीम फरमाते हैं मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की, मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस की। आप फरमाते हैं तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे मुस्तफ़ा करीम शाह फरमाते हैं फरमाया कि अल्लाह का दस्ते कुदरत रखने की देर थी, फिर ज़मीनों आसमान के अंदर जो कुछ था मैंने सब जान लिया, ज़मीन व आसमान के अंदर जो कुछ था मैंने सब जान लिया। अब आप गिरामी कदर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लोगों याद रखना क़यामत वाला दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और अंबिया आएंगे अपनी अपनी उम्मतें लेकर आएंगे, किसी के साथ चंद लोग होंगे, किसी के साथ सैकड़ों होंगे, किसी के साथ हज़ारों होंगे, ठीक है, लिमिटेड लोग जन्नती लेकर आएंगे और उनकी तादाद जो है वो थोड़ी होगी। वहाँ जन्नतियों की सफ़ें लगेंगी, जन्नतियों की बोले सफ़ें बनेगी, जन्नतियों की सफ़ें बनेगी। अब खुद अंदाज़ा लगाएंगे वो कितनी कितनी बड़ी सफ़ें होंगी। जनाब आदम से लेकर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी उम्मतें आईं, जितनी कौमें आईं, जितने लोग आए सारे के सारे मौजूद होंगे। तो फरमाया जब सारी सफ़ें लगेंगी ना, सफ़ें बन जाएंगी, तो फरमाया वो सारी सफ़ें 120 होंगी, सारी सफ़ें 120। यार सुनो सारी सफ़ें 120 होंगी? फरमाया हाँ सारी सफ़ें 120 होंगी। लब कुशा हुए आका आपकी ज़ात पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, अगर आप ये भी बता दें कि आपकी उम्मत की कितनी सफ़ें होंगी तो हमें बड़ा सुकून हो जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा के लब कुशा हुए। आमना के लाल ने कहा फिर याद रखना 120 सफ़ें टोटल होंगी, उन 120 में से 80 सफ़ें सिर्फ मेरी उम्मत मुस्तफ़ा की होंगी। 120 सफ़ें होंगी टोटल, जिसमें से सिर्फ मेरी उम्मत की 80 सफ़ें होंगी। अरे जन्नत के अंदर 120 सफ़ों में से जिस हस्ती की 80 सफ़ें होंगी, तू उनकी ज़ात पर उंगली उठाता है, खूब से बातन का इज़हार करता है और अपनी औकात दिखाता है और झूठी नबूवत का दावा करता है और कहता है कि मैं नबी हूँ। तू किधर से उठा, तू किधर से उठा, तुम बोने हो, तुम ज़मीन में दफन हो जाओगे, मेरे महबूब की अजमत का परचम बुलंद होता चला जाएगा। क्यों कि
یہ شان بڑھانے والا میرا رب ہے اور جس کی بڑھائی جا رہی ہے وہ ہمارے آقا ہے۔ ارے میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت مصطفیٰ کا تذکرہ جب پڑھا گیا، پہلی امتوں نے پڑھا، پہلی امتوں نے جب تذکرے پڑھے تو ان کے اندر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات بھی تھی۔ جناب موسیٰ نے تورات کے اندر امت مصطفیٰ کے تذکرے پڑھے، اتنے عظیم لوگ ہوں گے، اتنے عظیم۔ ارے عظمت تو ملنی ہے جس امت کے فرد صدیق اکبر جیسے، جس امت کے فرد صدیق اکبر جیسے، جس امت کے فرد فاروق اعظم جیسے، عثمان ذی النورین جیسے، مولا علی المرتضیٰ حیدر کرار شیر خدا جیسے، ابو ذر جیسے، ابو ہریرہ جیسے، حسنین کریمین جیسے فرد جس امت کے لوگ ہوں، اور شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ جس امت کے فرد ہوں، داتا علی حجویری جیسے فرد جس امت کے لوگ ہوں، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے، اور شاہ نقش بند جیسے ہستیاں جس امت کے فرد ہوں، ان کو اللہ عظمتیں نہیں عطا کرے گا تو اور کیا عطا کرے گا؟ جب یہ تذکرے پڑھے نا، تذکرے پڑھے تو جناب موسیٰ نے کہا مولا مجھ سے نبوت لے لے، مجھ سے رسالت لے لے، مجھ سے نبوت اور رسالت لے لے، اور یہ اے اللہ یہ امت مجھے دے دے، اس امت کا نبی مجھے بنا دے۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ امت میرے محبوب کی امت، یہ امت میرے محبوب کی امت ہے، یہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ آج کیا مولا اگر یہ امت مجھے نہیں مل سکتی، مجھ سے نبوت لے لے، مجھ سے رسالت لے لے، نبوت اور رسالت لے کر مجھے اس امت کا فرد بنا دے جس کی عظمت تو نے اتنی زیادہ بنائی ہے، جس کی امت تو نے اتنی زیادہ بنائی ہے۔ ایک غیر مسلم کا مکالمہ ہوا ایک مسلمان سکالر کے ساتھ، وہ کہتا ہے یار میں تمہارے قرآن کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا، میں تمہاری دلیلوں کو نہیں مانتا، مجھے کوئی عقلی دلیل دے جس سے یہ پتا چلے کہ تمہارے نبی کی عظمت بڑی بلند ہے، کوئی عقلی دلیل دے۔ میں تمہارا قرآن تب مانوں جب میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہی نہیں، میں حدیث تب مانوں جب میں مسلمان ہوں، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، مجھے عقلی دلیل دے۔ اس نے کہا پھر آج سن، میں تجھے دلیل دیتا ہوں، اور وہ دلیل یہ ہے، کوئی بندہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں، اس کے مخالف بھی ہوتے ہیں، اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے دشمن ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے مخالف ہوتے ہیں، جبل بندے کا مخالف کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کلیہ یاد رکھیے گا، جو جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا اس کی مخالفت بھی اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ کہا جس کے مخالف زیادہ ہوتے ہیں نا اس کی مخالفت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کہا میرے محبوب بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ نے ہمارے محبوب کو کائنات کے اندر رب کے بعد جن کو سب سے اعلیٰ مقام عطا ہوا وہ ہمارے آقا ہے، اور وہ ہستی ہے کہ جنہیں اپنے نہیں، جنہیں ماننے والے نہیں، بلکہ جن کو دشمن صادق اور امین کہا کرتے تھے، جن کو دشمن جو ہے نا، دشمن جن کی تعریف کیا کرتے تھے، دشمن جن کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، جنہیں دشمنوں نے سچا کہا، جنہیں دشمنوں نے امانت دار کہا، وہ ہمارے آقا ہے، وہ ہمارے آقا ہے۔ پھر کوئی بندہ جب اس کو بلندی ملتی ہے نا، شان ملتی ہے، شان ملتی ہے، تو وہ جتنا مرضی بڑا بندہ بن جائے نا، لیکن جو اس کے پرانے ہم نشین ہوتے ہیں نا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں لنگوٹیے یار، بچپن میں اس کے ساتھ کھیلنے والے، وہ کبھی اس کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتے، کبھی اس کی عظمت کا اعتراف، کوئی ڈی سی لگ جائے، کوئی اے سی لگ جائے، کوئی جناب والا ایک مثال ہے وزیر اعظم لگ جائے، صدر لگ جائے، بڑا بندہ بن جائے، لیکن جنہوں نے اس کے ساتھ بچپن گزارا ہوتا ہے نا، اسی جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لنگوٹیے یار کسی کا
احترام، کسی کی عظمت کا اقرار، بولو صحیح، یہ میں ایک ریالٹی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لنگوٹیے جو ہے نا بچپن میں اس کے ساتھ کھیلنے والے کبھی اس کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتے ہیں۔ کہا میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، حضور کی ذات اطہر کے ساتھ جس کا ساتھ بچپن سے تھا اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ بچپن جس کا حضور کے ساتھ گزرا ہے وہ جناب صدیق اکبر ہے۔ میرے آقا نے جب اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے آگے بڑھ کر جس نے حضور کا دامن تھاما اور کہا کہ آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مربی ہیں، وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے۔ فرمایا یہ اس بات کا کبھی ثبوت ہے کہ دنیا والے اگر پرانے ہم نشین جو ہے وہ کسی کی عظمت کا اعتراف نہ بھی کریں، میرے آقا کی عظمت کا اعتراف سب سے پہلے صدیق اکبر نے کیا۔ پھر تیسری بات، عقلی دلیل کہ آپ کے نبی عظمت والے ہیں، آپ کے نبی شان والے ہیں۔ بیٹا جو آتے جا رہے ہیں اوپر چلتے جائیں، جگہ کافی ہے۔ عقلی دلیل، کوئی بندہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے نا، بات ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں، جتنا مرضی بڑا ہو جائے، وہ جتنے مرضی منصب پر چلا جائے، اس کی عظمت کا اعتراف اس کی بیوی نہیں کرتی ہے۔ اس کی عظمت کا اعتراف، میں گل سچی تو نہیں کہہ رہا، تو جناب جڈے مرضی بڑے بن جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں نا ایک اللہ کا ولی تھا نا، ایک اللہ کا ولی تھا، تو مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا تھا، دل کیا کہ میں ذرا اللہ کی فضا کے اندر ذرا گھوموں۔ انہوں نے اشارہ کیا اس کو، اپنے مسلح کو اشارہ کیا کہ یار چل، تو وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا، ہوا میں اڑنا شروع کیا، گھومتے گھومتے کہا یار میرے گھر کے اوپر سے بھی گزر، ٹھیک ہے نا۔ گھر کے اوپر سے گزرا، گھما کے تھوڑا سا انجوائے کیا، آ کر دوبارہ مسجد میں اتر کے اللہ تعالیٰ کر کے دعا کر گھر آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب گھر آئے نا تو بیگم صاحب نے کہا تسی بڑے ولی، تسی بڑے صوفی، تسی بڑے نیکوکار، میں آج اللہ دا ولی دیکھیا جڑا ہوا نہیں جڑتا پیا سی، میں دیکھیا جڑا ہوا نہیں جڑتا پیا سی، ٹھیک ہے نا۔ میں کہا کرما لیا میں ہی سا، کرما لیا میں ہی سا۔ انہوں نے کہا اچھا تدے میں کہا مہنگا تو میں کہا مہنگا کیوں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت شاہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا ولایت کا امام، آپ باہر جنگل میں گئے ہوئے نا تو کوئی بندہ ملنے آ گیا، کوئی بندہ نا ملنے آ گیا۔ جب ملنے آیا تو دروازہ پر کھٹکھٹایا، آپ گھر نہیں تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، ہاں جی، کہا حضرت سے ملنا ہے۔ آگے بیگم صاحب تھے، انہوں نے ایک ہی سانس کے اندر پوری کردان سنا دی، وہ بھی ویلا تسی ویلے وقت پایا نے یہ وہ فلاں واہ واہ سنا دی۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا ڈسہارٹ ہوا اور وہاں باہر نکلا۔ جب میں باہر نکلا تو جنگل سے نا ابو الحسن خرقانی آ رہے تھے اور شیر کو کان سے پکڑا ہوا تھا اور اوپر لکڑیوں کا گٹھا لادا ہوا تھا، اوپر لکڑیوں کا گٹھا لادا ہوا تھا اور آ رہے تھے۔ عجیب بات ہے، جنگل کا بادشاہ آپ نے اپنے کنٹرول میں کیے ہوئے ہے اور گھر کے اندر یہ حال ہے کہ میں کہتا کہ مجھے 70 باتیں سننی پڑ گئی ہیں۔ کہا یار 2 منٹ صبر تو کہتے ہیں ہمت نہیں پڑی، میرا وہاں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی، کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تجھے نہیں پتا، میں اس کی باتوں پر صبر کرتا چلا جاتا ہوں، اللہ مجھے عظمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ تو بات میں نے ضمن کر دی آپ کے تبسم کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ کے چہرے جو ہے نا وہ مسکرا اٹھے۔ تو اس نے کہا میں تجھے عقلی دلیل دیتا ہوں کہ بیویاں عظمت کا اعتراف نہیں کرتی ہیں، لیکن یاد رکھنا جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا، میرے آقا جب پہلی وحی لے کر گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے، سب سے پہلے آگے بڑھ کر جس نے حضور کا دامن تھاما، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئی، وہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ وہ حسنین کریمین کی نانی جان تھی، وہ سیدہ کائنات کی امی جان تھی۔ اب آپ گرامی قدر، میرے آقا میرے لجپال جو دین لے کر آئے، وہ دین اجلا
جو شریعت لے کے آئے وہ شریعت اجلی اور لوگوں کا دکھ درد بانٹنے والی وہ شریعت ایک مکمل ضابطۂ حیات. فرمایا لوگوں یاد رکھنا میں نے مالداروں کے مال کے اندر غریبوں کا حق رکھا ہے. مالداروں کے مال کے اندر کیا رکھا ہے؟ غریبوں کا حق رکھا ہے. فرمایا غریبوں کا حق نکالتے چلے جاؤ میں تمہیں عظمتیں عطا کرتا چلا جاؤں گا اور تمہارے مال کے اندر برکتیں دیتا چلا جاؤں گا. اب مسلمانوں تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ دین ہے جو خوشیاں بانٹتا ہے. ہمارے پاس وہ دین ہے جو درد بانٹتا ہے. ہم اس دین کے پیغمبر ہیں. ہم جب عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو ہمیں حکم ہوتا ہے اے لوگوں آنے سے پہلے اپنے ہر گھر کے فرد کی طرف سے فطرانہ ادا کر کے آؤ تاکہ جس کی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے وہ بھی تمہارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائے. ہم اس دین کے پیغمبر ہیں جو دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو صاحب نصاب ہوتا چلا جائے اپنے مال سے حصہ نکالتا چلا جائے اپنے غریب بہن بھائیوں کو اپنے محلے داروں کو رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو دیتا چلا جائے تاکہ ہر ایک جو ہے اس خوشی میں شریک ہوتا چلا جائے. اب آپ گرامی قدر ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. آخری جملہ کہنے لگا ہوں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں ارے جن کی تربت پاک کے اوپر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں سلام کرنے اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں اور جن کو ایک بار حاضری کا موقع مل جاتا ہے اس کو دوبارہ حاضری ملنی نہیں ہے. ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں. اب آپ گرامی قدر اللہ پاک حضور کی پیاری زلفوں کے صدقہ آپ سب کو حقیقی خوشیاں عطا کرے حقیقی مسرتیں عطا کرے اور حقیقی آپ کو ہیپینس عطا کرے. اور یہ پیغام آج لے کے جائیں کہ دنیا والے کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں جب رمضان جاتا ہے تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ایسے نہیں کہتے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں رمضان جاتا ہے مسجدیں خالی جاتی ہیں. ارے تم مسلمان ہو تمہارا وہی خدا ہے جس نے رمضان میں نماز فرض کی ہے. تمہارا وہی خدا ہے جس نے رمضان کے علاوہ نماز فرض کی ہے. فجر کی نماز فرض تھی عید کی نماز واجب تھی. فرض کا درجہ زیادہ ہے کہ واجب کا؟ بولے فرض کا درجہ زیادہ ہے یا واجب کا؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بتائیں کہ فرض کا درجہ زیادہ ہے کہ واجب کا؟ فرض پڑھنے کے لیے 2 صفحے واجب پڑھنے کے لیے اوپر نیچے سے مسجد بھری کیوں؟ یہ اس چیز کو سوچئے گا. مسجد کا دروازہ کھلا ہے تیرے لیے بندے مسجد کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے. سوال تیرے اوپر جاتا ہے کہ تیرے پاس ٹائم ہے کہ نہیں ہے. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بانا. علامہ نے کہا کہ جانے اس کو خود فریبی کہتے ہیں کہ خدا فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بانا. اب آپ گرامی قدر لوٹ آئیں واپس آئیں پلٹ آئیں دین کے ساتھ جڑ جائیں. میں آپ کو پورے وضو سے کہتا ہوں جتنی عزت جتنی شان آپ کو دین عطا کرے گا کوئی شعبہ زندگی کا آپ کو وہ عزت نہیں عطا کر سکتا. وما علیہ الا البلاغ المبین. اپنی سب درست کریں.